جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے، انسانوں کی صفات، فرشتوں کی صفات، ملائکہ کی صفات، انبیاء اولیاء اللہ کی صفات، لیکن ایک صفات وہ ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، پراپرٹیز آف دی میٹر. فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے، فلاں چیز میں یہ صفت ہے، فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے، فلاں چیز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری کیمسٹری فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا. تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرماننٹ، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جبکہ اصل توحید فی صفات کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہ پراپرٹیز، یہ تاثیرات، یہ صفات، یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں، ذاتی نہیں ہیں، اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوگی، جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی. یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی صفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے، ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے میٹیریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے. اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی. سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی. یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اٹل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں. آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں. قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں، غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم، ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے. ایک پہلو بہت عمدہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد، بہی خواہ، مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ، ان کے لیے بہتری سوچنے والے. ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی، اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں، نہ ملازمتیں ملیں گی، وہ تو صرف سکے رہ جائیں گے یا کسائی بن کر رہ جائیں گے، اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں. تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے. لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جنات کا انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات. جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگو، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے. لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جنات. اب یہ ان کی تعویل ہے. فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے. فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا. یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے فزکس کی دنیا سے بھی، جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے. اب وہ نہیں ہے صورت. اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا. اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی. پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھی سائنس کی. آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے.
تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے۔